اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں آج 27 رجب ہے، معراج شریف رات کو گزری ہے اور 17 جنوری ہے۔ تو اسی مناسبت سے میرے سونے میٹھے رحیم کریم لجپال منٹھار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ عروج کی جمع معراج ہے، انہیں معراج ملی، نہ کسی نبی کو ملی ہے، نہ کسی انسان کو، کسی نبی کو یہ رتبہ، یہ خاصیت ملی ہے، نہ ملے گی۔ یہ خاصہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ ان کو معراج میرے رب نے عطا فرمائی۔ تو یوں تو تفصیل سے میرے یوٹیوب پر چھوٹے چھوٹے پارٹ میں 7-8 پارٹ موجود ہیں، آپ 1 سال پہلے کے 1 ایئر پہلے کے تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مختصر سا اور آپ کے بارگاہ میں عرض کر دیتی ہوں۔ آئیے پہلے ایک ایسا درود شریف ہے جو شیخ سعدی پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ تو انہوں نے اتنا مصرع لکھا تھا، پڑھا تھا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ فضیلت ملی، یہ رحمت برکتیں ملی کہ سونے آقا ان کے خواب میں تشریف لائے اور کہا سناؤ۔ شیخ سعدی نے سنایا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیخ سعدی، اور پھر اس طرح کیوں نہیں کہتے، حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یعنی یہ ایسا درود شریف ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دوسرے مصرے کو مکمل کیا، اور یہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ اور درود شریف تو ہے، تو اس درود شریف میں کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، برکت بھی ہے، میرا رب کا حکم بھی ہے۔ رب فرماتا ہے سورہ احزاب میں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب پارہ 22 آیت نمبر 55-56 میں، کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، خوب خوب پڑھو۔ تو میرا رب فرما رہا ہے، تو یہاں پہ رب کا حکم بھی ہے، اور جو رب کام کرتا ہے وہ بھی ہے، اور اس کی پیروی بھی ہے، رب کی سنت کی پیروی بھی ہے، فرشتوں کی سنت کی پیروی بھی ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اور صحابہ اکرام خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس والے درود شریف میں جو بھی میں نے بتایا شیخ سعدی نے لکھا تھا، پھر مکمل کیا تھا انہوں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مکمل کیا ہے، تو اس کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھا کریں، اور پھر اس میں معراج شریف کا بھی اس میں ہمیں ملتا ہے تذکرہ نا اس درود شریف میں۔ آئیے آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ ارے لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے نہ ان کے عروج کی، کوئی حد ہے نہ ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ تو یہ معراج شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نبوت کے 11ویں سال جو ہے نماز کے بعد، یہ عشاء کی نماز کے بعد ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے جبرائیل امین کو، جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ، میں میرے محبوب سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پہ رب خود پہ مشتاق چاہتا اپنے محبوب کا، رب نے خود حکم دیا جنت کو سجنے کا، فرشتوں کو سجنے سنورنے کا، اور 70,000 فرشتوں کی جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین کے ساتھ لینے آتی ہے۔ تو یہاں رب تعالیٰ خود بلا رہا ہے اپنے محبوب کو، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تجھ سے ملاقات کا مشتاق ہوں، آواز تو سنتا ہوں کوئی طور میں جا کے، تجھے دیکھنا ہوں۔ تو وہاں فرمایا جاتا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکے گا، لیکن موسیٰ لاڈلے نے بھی ضد کی، تو اللہ تعالیٰ نے تجلی دکھائی ہے کوہ طور پر، مصر میں جو پہاڑ ہے، تو وہ
تجلی سے موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پورا وہ تجلی میرے رب کی برداشت نہیں کر سکا، اتنی تجلی، اتنا نور تھا اس نور کی تجلی میں کہ پہاڑ سیاہ ہو گیا۔ اس کا عصمت سرما جو ہم کہتے ہیں وہ وہیں سے آتا ہے، وہ پہاڑ سیاہ ہو گیا، بلیک ہو گیا پہاڑ، ماؤنٹ جو ہے پورا بلیک ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اب یہ یہاں میرے رب نے میرے آقا کو خود بلایا، تو فرشتوں کی جماعت آتی ہے پوری، جبرائیل امین۔ اب یہ پورے تفصیل سے میرے واقعہ آپ کو یوٹیوب پہ سارے مل جائیں گے، یہ سارے براق کا واقعہ، یہ براق نے جو کہ کس طرح اس کے نصیب جاگے، اور پھر جو ہے جبرائیل امین چھت پھاڑ کر ام ہانی کے گھر میں۔ ام ہانی کون تھی؟ آقا علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی کی سگی بہن تھی۔ ان کے یہاں ان سے محبت تھی، عقیدت تھی، ان کے یہاں جاتے رہتے آقا علیہ السلام، یعنی کھانا بھی کھاتے تھے، تناول فرماتے کھانا وغیرہ ام ہانی کے گھر پہ، تو یہاں آرام فرما رہے تھے، یہاں جبرائیل امین آتے چھت توڑ کر، اور باہر فرشتوں کی جماعت ہے، اٹھایا جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام کو، ان کو جو ہے خوشخبری سنائی دی جاتی ہے، مژدہ سنایا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ بلا رہا ہے آپ کو، ملاقات کا مشتاق ہے، چلیے حضور چلیے، پہلے ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائیں گے، آپ کی سواری حاضر ہے، فرشتے باہر کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجا سنوا کر دولہا بنا کر باہر لے کر آتے ہیں، براق پر سوار کرتے ہیں، سارے فرشتے بعد اب کھڑے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، کیونکہ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم 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 دھوم، ایک دھوم دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے۔ یہاں سے سجا سمجھا کر آقا علیہ السلام کو لے جایا جاتا ہے، تو بہت سے راستے میں عجائبات دیکھتے جاتے ہیں، وہ سب میرے یوٹیوب چینل میں موجود ہیں۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں بیت الحم ہے، کبھی کیا ہے، ایک براق پر، یعنی براق کی سواری ایسی تھی کہ جہاں نگاہ پڑتی ہم دیکھتے ہیں نا، وہ ہم میلوں میل دیکھ لیتے، تو اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اچھا اب لوگوں کو اس وقت یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی جلدی کیسے چلے گئے، براق کیسے، تو آج سائنس نے دکھا دیا ہمیں، آج میزائل راکٹ منٹوں میں ہمارے آسمانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اسکائی میں، ورلڈ میں گم ہو جاتے ہیں، راکٹ ہے، میزائل ہے، بم ہے، یہاں سے ہم بم مارتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں کروڑوں میل دور جا کر سیکنڈوں میں وہ جا کر بم مار کرتا ہے اور جا کر گرتا ہے، پھٹتا ہے۔ اور یہ موبائل دیکھ لیں کہ اس کے اندر میں بیٹھ کر یہاں بیان کر رہی ہوں، اور یہاں پر میں کچھ کہوں گی پوری دنیا میں میری آواز سنی جائے گی، ایک کال کروں گی میں، صرف بٹن دبانا ہے، میں سیکنڈ لگتے ہیں، لاکھوں کروڑ میل، امریکہ، یورپ، ہندوستان جو ہے، سعودی عرب، سب جگہ ہماری سیکنڈوں میں آواز چل جاتی ہے سالے کے ذریعے۔ تو جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی، انسان نے اتنی ترقی کر لی، تو میرا رب کیا اپنے محبوب کو نہیں بلا سکتا منٹوں میں، سیکنڈوں میں؟ اور بلایا تھا میرے رب نے، وہاں کی سیر کرائی تھی، وہاں کے کہتے ہیں 26 سال، یہاں کیا سیکنڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو بستر گرم، وہ جو نل کی ٹوٹی پر وضو بنا کے گئے تھے، وہ اس سے پانی مطلب وہ ٹپک رہا تھا، ان کی جو زنجیر تھی دروازے کی لوک تھا وہ ہل رہا تھا، تو وہ سیکنڈوں میں جا کر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے سب کچھ دیکھ کر ہے، جنت دوزخ۔ تو یہاں سے ان کو لے جایا جاتا ہے براق پر، اور مسجد اقصیٰ فلسطین میں جو ہے ہماری مسجد اقصیٰ جو ہے ہمارا پہلا قبلہ اول، وہاں پر جاتے ہیں تو سارے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں، آگے امامت کا مصلی خالی ہے۔ جبرائیل میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پڑھائیں، کہ میں پڑھاؤں؟ کہ ہاں آپ، یہ سعادت آپ کو ملی۔ دیکھیں یہ سعادت بھی کسی کو نہیں ملی، سارے انبیاء علیہ السلام تقریباً کم سے 1,24,000 10 بستہ کھڑے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام وہاں پر جو ہے نماز پڑھاتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے کہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ 10 بستہ کھڑے ہیں پیچھے جو سلطنت
آگے کر گئے تھے، یعنی جو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے سب آگے آئے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام پیچھے آئے تھے، لیکن آج آگے ہیں۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ وہ سب سے پہلے ان کے نور کو پیدا کیا گیا، سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ اس کی بھی حکمتیں مسئلتیں کیوں بھیجا گیا، وہ بھی میرے یوٹیوب پہ مل جائے گا بیان، کہ پہلے بنایا گیا پھر آخر میں بھیجا گیا، آخر میں بھیجنے کی کیا حکمت ہے۔ پھر یہاں سے آسمانوں کی سیر ہوتی ہے، جبرائیل امین جاتے ہیں، کہیں نور کی سیڑھیوں پر، کبھی فرشتوں کی بازوؤں پر، کبھی جبرائیل امین کے پروں پر، براق کا سفر ختم۔ اب ہر آسمانوں پر جو ہے انبیاء علیہ السلام سے، کافی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان آدم علیہ السلام سے مرحبا کہتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور ان سب سے نوح علیہ السلام، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اولو العزم انبیاء علیہ السلام آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں مرحبا اے مرحبا۔ آخر کے اندر جو ہے 7ویں آسمان پر جو قبلہ ہے فرشتوں کا، خانہ کعبہ ہے، ہمارے خانہ کعبہ کے عین اوپر، اسے کہتے ہیں بیت المعمور، شاید آپ کو پتہ نہیں ہو۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، وہ بیت المعمور کی پشت سے، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ بھی مرحبا کہتے ہیں، اور وہاں فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں اس خانہ کعبہ کا۔ یہاں انسان کرتے ہیں، وہاں فرشتے کرتے ہیں بیت المعمور کا طواف۔ پھر یہاں سے آگے پھر چلتے ہیں، ایک درخت ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت ہے، تو اس کی جڑیں جو 6 آسمان پر ہے، اور شاخیں جو ہے اوپر وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور وہ بہت بڑا درخت ہے۔ اس کے جو بیر ہیں نا، وہ مٹکے کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے، بہت بڑے بیر ہوں گے۔ تو وہاں جبرائیل امین رک جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں سے میں نہیں جاؤں گا تو سب میرے پر بال سب جل جائیں گے، آگے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آگے کا سفر خود کریں، میرے سونے آقا خود سفر اختیار کرتے ہیں وہاں سے۔ رف نامی ایک سواری پھر آتی ہے، یعنی 7 سواری پہ سفر کرتے ہیں، اب وہاں سے لامکاں تک جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تو مقام تھا نا، اور اب لامکاں تک جائیں کہ سر لامکاں پہ گئے حضور، یوں کوئی جا کے بتائے کہ یوں، سر لامکاں پہ گئے حضور، کوئی جا کے بتائے کہ یوں، کوئی حد ہے نہ ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پھر وہاں رب تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں، اس امت کے لیے روتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب آج تو خوشی کی رات ہے، مانگو جو مانگو دوں گا۔ تو رب تعالیٰ بہت سے اکرامات دیتا ہے، جنت کی سیر، دوزخ کی سیر، فرشتوں کو ملاحظہ، بہت کچھ ملتا ہے۔ بڑا تفصیل سے یہ بیان ہے سارا، میرے 7 پارٹ میں یہ بیان ہے، 5 6 منٹ کے۔ وہ پلیز نکال لیں، ابھی تک سبسکرائب کیا نہیں کہ کر دیں، اور آگے فارورڈ شیئر بھی کریں، دین کے کام میں میری مدد کریں۔ اللہ معراج شریف کے صدقے میں آپ لوگ کو بھی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی معراج عطا فرمائے، خوابوں میں جاگتی آنکھوں سے مجھے بھی، آپ کو بھی سونے آقا کا دیدار عطا فرمائے، تو ہماری تو معراج یہ ہو جائے گی، خواب میں بھی آ جائیں گے تو ہماری تو خوش بختی ہے، ہماری عروج ہے یہ، ہمارے خوش بختیوں کا، اور ہماری یہ معراج ہو جائے گی۔ اس براہ راست ہم تاب نہیں لا سکیں گے، جلوہ نہیں دیکھ سکیں گے، اگر آقا نظر عنایت فرماتے دکھا دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور نہیں تو خوابوں میں کاش آپ کو بھی، سننے والوں کو، فارورڈ شیئر کرنے والوں کو، سبسکرائب کرنے والوں کو میری دعا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے جلوے دکھا دیں۔ تو یہ بڑی تفصیل سے بیان ہے، نمازوں کا تحفہ لاتے ہیں، روزوں کا تحفہ لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مدد فرماتے ہیں، 50 جو ہے نمازیں 5 رہ جاتی ہے، سال کے روزے 1 مہینے کے رہ جاتے ہیں، تو قدر کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفے کی، جو معراج کی رات ملا ہے، اور جو ہے اس کو اوپر عمل کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اور اس بیان کو فارورڈ شیئر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خوب ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ نبی وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔